سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں سازش کے تحت پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی مہم چلائی گئی ہے۔ دھابے جی اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کردار کشی کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ حقیقی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں اور نئی سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے، اور پھر ملک میں تبدیلی کے نام تباہی دیکھی گئی۔ ایک سازش کے تحت آپ کی جماعت کے خلاف ایک کردار کشی کی مہم چلایا گیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو اصلی سیاسی جماعتیں ہیں، جو آرگینک سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو ناکام ہوئے ہیں اور ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے۔ صدر زرداری کی جو ویژن تھا، جب صدر زرداری نے چین کو گوادر پورٹ حوالہ کر دیا تھا اور سی پیک کی بنیاد رکھا تھا، تو اس وقت بھی ہم تنقید کا نشانے پہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری 4 ماہ بعد ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، اور بلاول کے وزیر اعظم بننے کے بعد کراچی کو بدترین شہر قرار دینے والا اکانومسٹ کراچی کو بہترین شہر قرار دے گا۔ دھابے جی میں اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اکانومسٹ کے اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے کراچی کو ہی اپنی رپورٹ میں شامل کرنے کے لائق سمجھا ہے۔ ملک کا کوئی اور شہر اس رپورٹ میں شامل نہیں۔ اسی رپورٹ میں تعلیم اور صحت کے لحاظ سے کراچی نچلی درجے کے شہروں سے کافی اوپر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایز پرائم منسٹر اس دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کو انوگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے۔ اب زیڈ کے بی کے اوپر ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں، اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کرتے تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے انہیں ادھر۔ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک خبر آئی تھی اور اس کو بڑا پھیلایا۔ جو 2 ایریاز ہیں، ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن، اس کو اگر آپ میجر کریں اسی انڈیکس میں اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم، میرا خیال ہے وہ جو باٹم 10 انہوں نے بیچ کے تو دیے نہیں، اب ان باٹم 10 میں سے سب سے بہت اوپر ہے۔ میرا خیال ہے ہم 20-25ویں نمبر پہ آئیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف کراچی شہر کو اس لائق سمجھا گیا کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے، باقی کسی شہر کے پاکستان کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ خود ہی آپ کو لکھ کے بتائے گا کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ انڈسٹری کے لیے، ٹورزم کے لیے، رہنے کے لیے اور کوئی شہر نہیں، اور یہ جلد ہو جائے گا جیسے ہی پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت میں اسمبلی میں آ کر ممبران کو بریفنگ دی اور افغانستان سے کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان لا کر بسانے کے فوائد بتائے اور پھر ہزاروں کو لے کر آئے، کیا وہ لوگ آج روزانہ شہید ہونے والوں کے وارثوں کو بھی کچھ بتائیں گے؟ یہی لوگ تھے جنہوں نے 2000 میں چیئرمین پی ٹی آئی کا پروڈکٹ لانچ کیا، اور اس پروڈکٹ نے قوم کو 9 مئی کا منحوس دن دکھایا، اور پھر 4 سال یہ گارنٹی کیا کہ وطن عزیز ہر لحاظ تباہی کا شکار ہو جائے۔ پاکستانی صحافی جگنو محسن کو برٹش ایشین ٹرسٹ کی ایڈوائزری کونسل کی رکن مقرر کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ترقیاتی تنظیم برٹش ایشین ٹرسٹ پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانے پر کام کر رہی ہے۔ برٹش ایشین ٹرسٹ پاکستان میں 13 سال سے ذہنی صحت کا شعور اجاگر کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ریلی نکالنے پر سندھ حکومت نے MQM لندن کے کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ احکامات نقص امن کے آرڈیننس کی شق 3 کے تحت جاری کیے گئے، جس کے تحت کراچی اور حیدرآباد میں گرفتار کیے گئے اور نامزد کارکنوں کو 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ نظر بندی کے خلاف MQM لندن کے 30 سے زائد کارکنوں کے اہل خانہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔